بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے رسول کو بھیجا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکم تم میں سے ہیں، ایسے ہی ہم نے قبلے کو بھی تبدیل کر دیا۔ جیسے وہ انعام کیا ہے ویسے یہ بھی انعام کیا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو تم پر آیات پڑھتے ہیں۔ یہ کل آیت دکھائی تھی ہم نے 3 جگہ پہ، ایک پہلے پارے کے آخر پہ، دوسری آل عمران میں، تیسری جمعہ میں، چوتھی جگہ یہ ہے۔ بس ان 4 جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے، اور دیکھ لیجئے 3 جگہوں پہ اسی ترتیب سے آئی ہے جو کل آپ کو بتائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ ہم اپنا انعام تم پہ مکمل کریں، جیسے کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھیجے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم نے قبلہ کا انعام کیا ایسے ہی یہ بھی یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ یزکیکم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ ظاہر میں اللہ کی کتاب اس کی وہ تعلیم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ قرآن پاک پڑھایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے 70 صورتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یاد کی ہیں، 70 صورتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ سورہ بقرہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی ہے، 8 سال میں نہ 12 میں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے 8 سال میں پڑھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتے ہیں کیسے اسے پڑھنا ہے، مخارج کیسے ادا کرنے ہیں، یہ لفظ مجھ پہ کس طرح نازل ہوا ہے، ایسے پڑھا جا سکتا ہے، ابراہیم پڑھنا ہے کیا، ایک ایک چیز تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ یزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ جو تزکیہ ہے نا، سارے انقلاب کی بنیاد حقیقت میں یہ ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تزکیہ نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ سارے کے سارے سچے نہ ہوتے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تزکیہ نہ ہوا ہوتا تو وہ ہمت والے نہ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاؤں جما کر کھڑے نہ ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کفر ہے ان کی عظمت اور تعظیم میں کسی آدمی کو شبہ ہو جائے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہونا بہت بڑی خدا کی نعمت تھی جو اللہ نے ان پہ کی۔ سارے لوگ وہیں تھے، ایمان تھا، وحی آتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے عمر جس دن اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم اس کے بعد ایک پہلی نماز کا وقت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا قبلہ بیت اللہ میں جا کر پڑھیں گے، باہر جا کے پڑھیں گے، اب اندر نہیں پڑھیں۔ تو اس لیے یہ بڑی چیز تھی، تزکیہ ہو گیا تھا، پاکیزگی ہو گئی تھی۔ اور جس جماعت میں بھی جو اسلام کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، انقلاب کی باتیں یہ اور وہ، جب تک اخلاقی حالت درست نہیں ہوتی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آج سب کہتے ہیں جی انقلاب لے آئیں گے، اور اگلے دن لاٹھی چارج ہونا شروع ہو جائے پولیس کا، آدھے بھاگ جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں کھڑا رہتا۔ تو اگر تزکیہ ہوا ہوتا تو اسی شرم سے کھڑے رہتے کہ ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں کام کرنا ہے اس مقصد کے لیے۔ اگر تزکیہ ہوا ہو تو پھر جھوٹ نہیں بولتا آدمی، جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا، پہلے ہی دن کہہ دیتا ہے صاحب یہ باتیں ہمارے بس کی، یا پہلے ہی دن کہہ دیتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہی کرنا۔ تو یہ سب چیزیں تزکیے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے عالم اسلام میں جتنی تحریکیں غلبے کے لیے اٹھی ہیں نا، عمومی طور پر آپ غور کریں گے تو 2 میں سے ایک نتیجے پہ آپ پہنچیں گے، ہم تو اس پہ پہنچے ہیں، جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا اور دیکھا ہے اس سے بتاتے ہیں، باقی ممکن ہے آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچیں، کوئی ایسی بات نہیں۔
یا تو یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کا اپنا تزکیہ نہیں تھا، اپنے طور پہ ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے، بس نعرے لگتے رہے، جمع ہوتے رہے، اکٹھے ہو گئے، اور ان میں بنیادی طور پر تزکیہ نہیں تھا، جھوٹ وہ بولتے تھے، غلط بیانیوں سے کام وہ لیتے تھے، وقت آنے پہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ہی اللہ کا دین پیچھے اور سیاست آگے، یہ کرتوت کرتے رہے۔ اور یہ ہوا ہے کہ وہ تو ایک نمبر کے اللہ کے بندے تھے، صحیح معنی میں ان کا تزکیہ ہوا تھا، مگر جس قوم، جس جماعت، جس شہر، جس ملک میں نافذ کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے نا، وہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی، وہاں لوگ جھوٹے تھے، وہاں لوگ فراڈ کرنے والے تھے، وہ چاہتے تھے ہمارے حکمران بھی ایسے ہی آئیں، ہم کیوں اچھے لوگوں کے نیچے رہیں۔ ان دو میں سے ایک بات ہو گئی تھی۔ ہم پچھلے 300 سال سے مسلمانوں کی جتنی تحریکیں جہاں بھی اٹھی ہیں نا دین کے غلبے کے لیے، پڑھتے رہے ہیں، اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یا تو ان کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا تھا، اور اگر ان کا اپنا ہوا تھا تو سوسائٹی کا نہیں ہوا تھا۔ تزکیہ جب تک سماج کا نہ ہو اور لوگ نہ بنے ہوئے ہوں، ان پہ کوئی اچھے سے اچھا نظام نہیں نافذ کیا جا سکتا، اور وہ ہوتا ہے بڑی محنت سے، بہت محنت سے ہوتا ہے، مجموعی اعتبار سے جب حالات بدلے ہوئے ہوں اور لوگ پیسے پہ بک جائیں، جماعت کے افراد ہیں اور وہ اپنے قائد کے ساتھ بڑے مخلص بھی ہیں، اور ان میں سے 2-4 آدمی پیسہ لے کے بک جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تزکیہ نہیں ہوا نا، تو وہ پھر تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اب تو سارے راز جو اندر ہیں وہ فوراً باہر آ جائیں۔ یہ چیزیں ہوتی، اس لیے یہ تزکیہ ضروری ہے، اور تزکیہ ہے اخلاقیات کا درست کرنا، کہ اخلاقی اعتبار سے درست ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، منافقت نہ ہو، دھوکہ نہ دیتے ہوں، دوہری پالیسی نہ رکھتے ہوں، جس چیز کے لیے انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اپنے کام سے مکمل طور پر مخلص ہوں، اخلاص ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ باتیں اب کافروں میں پائی جاتی ہیں، جو اپنی قوم کی حد تک، اپنے ملک کی حد تک بڑے مخلص، بہت سے کافر ایسے ہیں، اسی لیے پھر غلبہ ہے۔ اللہ نے کہیں یہ تو نہیں رکھا کہ کافر آدمی گوشت کھائے گا تو اس کے جسم میں جا کر زہر بن جائے، اور مسلمان گوشت کھائے تو خون بن جائے۔ یہ فطری چیزیں ہیں، جو بھی اچھے اصولوں پر عمل کرے گا اسے اس کے ریزلٹس مل جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے بار بار 3 جگہ قرآن میں کہا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے بعد دوسری چیز تزکیہ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اور جتنی بھی جماعتیں یہ لے کے اٹھتی ہیں نا اسلام کا غلبہ اور یہ ہو جائے، ان میں کبھی غور کیجئے گا، آپ اپنے طور پہ جائزہ لیں، 10% آدمی قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، 10% بھی۔ تو جب قرآن ہی نہیں پڑھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، زندگی کیا ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، کیسے اپنے آپ کو اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ پھر کیسے انقلاب آئیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بٹھا کر پڑھاتے تھے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں خدا کو، دوسری طرف تعلیم ہو رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی سے کہ کلاہما علی الخیر، تم دونوں ہی بڑا اچھا کام کر رہے ہو، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ نے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھ کے جہاں تعلیم ہو رہی تھی۔ اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ علم کو ذکر پر ترجیح حاصل، علم کو ذکر پر ترجیح حاصل ہے، کہ کوئی آدمی 1 گھنٹہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، بہت اچھی بات ہے، واقعی اللہ کے ہاں ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہ آدمی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو اس بات سے خوشی ہے کہ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے وہ صبح مدینہ منورہ سے باہر فلاں جگہ اونٹوں کی منڈی میں جائے جہاں اونٹ بکتے ہیں، اور وہاں اسے ایک اونٹنی کوئی دے دے مفت میں، جس اونٹنی سے کچھ دنوں کے بعد ایک اچھا خوبصورت بچہ بھی پیدا ہونے والا ہو، تو اس اونٹنی مفت میں مل جائے، تو تم کو میں سے کسی کو خوشی ہوگی؟
صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کس کو خوشی نہیں ہوگی اگر مفت میں مل جائے، اور آپ نے اگر 2 مل جائیں، آپ نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو اور خوشی کی بات ہے، اور آپ نے فرمایا 3 اور 4، انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں جو اصل بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے ایک آیت کی تعلیم حاصل کر لو، یہ تمہارے لیے اس 1 اونٹنی سے بہتر ہے، اور 2 اونٹنیوں سے، اور 3 سے، اور 4 سے بہتر۔ اسی لیے تعلیم پہ زور تھا کہ تعلیم یہ چیزیں حاصل کرو۔ ابن عیینہ کہتے تھے کہ میں اس وقت جاتا تھا مدینہ منورہ میں قرآن پڑھنے جب تابعین مشائخ کی مجلس میں جب میرا کل قد 5 بالشت ہوتا تھا، میں ناپتا تھا اپنے قد کو، تو یہ ہے نا بالشت، وہ کہتے 5 بالشت ہوتا تھا، اور کرتا میرا چھوٹا سا ہوتا تھا، اور میری ماں مجھے پگڑی بھی باندھ دیتی تھی، تو میں جاتا تھا تو جو تابعین جو میرے اساتذہ تھے زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور کہتے چھوٹے شیخ کے لیے جگہ خالی کرو، اور مجھے اپنے قریب بٹھاتے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ کل کو تم لوگوں نے بڑے ہو کے سنبھالنا ہے، ہم تو اب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور ایک دن ایک حدیث پہ اختلاف آ گیا، تو زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چھوٹا شیخ کیا کہتا ہے اس حدیث میں کیا لفظ ہونا چاہیے؟ تو میں نے لفظ تو صحیح بولے، لیکن میں نے بولنے میں غلطی کر دی، بات صحیح بتائی لیکن بولنے میں کہنا چاہیے تھا کہ کلاہما، تو میں نے کہا کلاہما، بجائے اس کے کاف کو کسرہ سے پڑھتے مکسور ہوتا، انہوں نے کلاہما پڑھ دیا۔ کیا پڑھ دیا؟ مضموم، ضمہ دے دیا نا، پیش دے دی۔ تو کہتے ہیں شیخ بڑے زور سے ہنسے اور کہا، چھوٹے شیخ نے کہا تو ٹھیک ہے لیکن پڑھ نہیں سکا۔ تو یہ لوگ تھے۔ تعلیم اس لیے ضروری تھی کہ اگر تعلیم نہ ہوتی تو پھر آگے یہ کتاب و سنت پھیلتے کیسے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دیکھو کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ وحی کی چیزیں سکھاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہی ہوا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کی تعلیم دیتے ہیں جن چیزوں کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح اساتذہ سکھاتے ہیں تعلیم میں ان چیزوں کو جو پہلے نہیں جانتے۔ کئی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ ہم اس لیے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں آتا تو ہم اسے سکھا دیں گے، وہ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیں گے۔ شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ جو نہیں جانتا اسے تم تعلیم دو، اسے سکھاؤ، بجائے ڈانٹنے ڈپٹنے کے، لڑنے جھگڑنے کے اسے صحیح مسئلہ بتاؤ کہ اصل میں کام ایسے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھوکا ہے تو بجائے دھتکارنے کے اسے کھانا کھلاؤ تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، بھوک کی جو چیز ہے دور ہو جائے اس سے۔ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، اور ہے آیت ایک ہی، اور اس ایک آیت میں دیکھیے آپ کتنی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی تعلیم ہو گئی۔ وَيُزَكِّيكُمْ تزکیہ، اچھا اسے چھوڑ دیجئے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور سنت کی یا قرآن سمجھنے کی تعلیم دیتے ہیں، 3 ہو گئے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تعلیم دیتے ہیں ان کاموں کی جو تم نہیں جانتے۔ ایک آیت میں 4 مرتبہ پھر تعلیم کو لے آئے، اور اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی ہیں 5 آیات سب سے پہلے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، آیتیں 5 نازل ہوئی اور 4 میں تعلیم ہی کی تلقین ہے کہ تعلیم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، اور آپ تعلیم پڑھیے اس بات کو، اور آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے جس نے انسان کو سکھایا ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، علمہ بالقلم، پھر فرمایا قلم کے ذریعے انسان کو اللہ نے تعلیم دی ہے۔ 5 آیتیں نازل ہوئی، 4 میں پھر تعلیم کا تذکرہ۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے مسلمان ان باتوں؟ کیوں نہیں تعلیمی ادارے قائم کرتے؟ کیوں نہیں ادارے بناتے جہاں سے پڑھے لکھے لوگ برآمد ہوں، پڑھے لکھے لوگ نکلیں، اور باقی جو مرضی ان سے کراؤ، ابھی کھڑے ہو جاؤ جہاد کے نام پہ، کسی نام پہ، مسئلہ ہی نہیں ہے $1 ملین جمع کرنا، ایسی ہے نا۔ اور انہیں کہیں
کہ کہیں دکن میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، کراچی میں، قاہرہ میں، بغداد میں ایک یونیورسٹی بنانی ہے جو اس کے مقابلے کی ہو، جہاں مسلمان پڑھ کے لکھ کے نکلے، اور مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے. ملین تو دور کی بات ہے، $1,00,000 جمع کرنے مشکل ہو جاتے، ٹرینڈ بھی نہیں. ایسی چیزیں. اس لیے بھائی اس فکر کو عام کرنا چاہیے کہ پڑھاؤ، لوگوں کو تعلیم دو، اور اس سٹینڈرڈ کی تعلیم دو جس سٹینڈرڈ پہ پہنچ کے قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں، اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. تو وہ راہ اختیار نہیں کرنی، بس لڑاؤ، ٹکراؤ، مارو مرو. اللہ جانے کہاں گیا ہے دماغ. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے ایک آیت میں 4 جگہ ارشاد فرما دی کہ تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں.